الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 5 سفر المظفر 1442 ہجری 23 سپٹمبر 2020 چہارشنبہ یوم الاربعاء بدھ ویڈنسڈے۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے چند واقعات میں نے پیش کیے، کچھ باتیں اور آج عرض کرتا ہوں۔ ویسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں وہ شرف حاصل ہوا جو کسی اور کو صحابیوں کے علاوہ بھی کسی اور کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ یعنی کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئی۔ یہ شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہوا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں۔ میں نے اس کے بارے میں کہیں عرض بھی کیا تھا کہ ایک ساتھ نہیں، 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، وہ حرام ہے۔ ہاں، اگر ایک کے ساتھ نکاح نہیں رہا یا انتقال ہو گیا تو آپ دوسری سے کر سکتے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی مدینہ المنورہ میں موجود رہے۔ جنگ بدر کا وقت تھا، وہ صحابہ غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی بیٹی کے پاس، ان کی طبیعت ناساز تھی تو ان کے پاس رکنے کے لیے فرمایا تھا کہ انہی کے پاس رہو، ان کی تیمارداری کرو۔ اور جب فتح بدر کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ المنورہ لوٹے تو آپ کی چہیتی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو کچھ اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار ہی ہے کہ غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بدر کے مجاہدین میں شامل فرمایا، انہیں بھی مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے وصال کے بعد غمگین رہنے لگے، رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، دریافت فرمایا، کیا بات ہے عثمان، کیوں غمگین ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میری زوجہ آپ کی چہیتی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا، مجھے اس بات پر غم ہے۔ یہ غم کس لیے تھا؟ یہ غم جو صرف یہ نہیں تھا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، جی نہیں، وہ غم کیا وہ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ساتھ جو میرا رشتہ تھا، جو ایک نسبت بن گئی تھی، آپ کا میں خاندان میں رشتے میں آ گیا تھا، وہ رشتہ منقطع ہو گیا، وہ رشتہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، مجھے اس بات کا زیادہ غم ہے۔ جو ایک آپ میرے زوجہ کے والد محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں، وہ تو رشتہ تو بڑھ کر سب سے بڑا، لیکن ساتھ میں یہ جو ایک رشتہ بنا ہوا تھا، اس رشتے کے ٹوٹنے کا آپ کو زیادہ غم تھا، کہ ایک سحری رشتہ جسے کہتے ہیں، سسرالی رشتہ، کہ جو یہ رشتہ جو بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا سرکار، میں اس پر بہت زیادہ غم ہے مجھے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلاسا دیا اور ارشاد فرمایا عثمان غم نہ کرو، غم نہ کرو، یہ دیکھو جبریل امین آئے ہیں اور مجھے اللہ عز و جل کا پیغام دے رہے ہیں، حکم سنا رہے ہیں اللہ عز و جل کا کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو بھی تمہارے نکاح میں دے دوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات تھی، اللہ کی مرضی تھی کہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں، ایک کے بعد ایک۔ یہ سرکار نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تمہارے نکاح میں دے دوں، اور حضور نے یہی کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کو بھی آپ نے ان کے نکاح میں دیا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت کا شعر ہے۔ ذوالنورین اسی لیے کہتے ہیں آپ کو، یہ آپ کا لقب ہے، دو نور والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک میں نے نکاح میں دی ہیں عثمان کے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں اور ان کا ایک کے بعد ایک انتقال ہوتا جاتا تو میں ہر ایک کو عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہاں تک کہ میری کوئی بیٹی باقی نہ بچتی۔ یعنی اگر ایک کو نکاح میں دیا، اس کا انتقال ہو گیا، میں دوسری کو نکاح میں دیتا۔ یعنی حضرت عثمان غنی کی یہ فضیلت کتنی عظیم ترین فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ فضل کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب غلط نکل گیا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور شکایت کرنے لگی، جیسے بیٹی اپنے والد سے کہتی ہے نا، اور بیٹیاں تو اپنے والد کی بہت چہیتی ہوتی ہیں، بہت یعنی لاڑ پیار بہت ہوتا ہے ان کا۔ تو انہوں نے بھی آ کر عرض کیا ابا جان آپ نے فاطمہ کا نکاح، اچھا یہاں پر یہ بھی دیکھیے صفحہ نمبر 81 المختار من مناقب الاخیار کا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالت یا رسول اللہ، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ کہہ رہی ہیں، والد محترم ہے پر سرکار کو یا رسول اللہ کہہ رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیے جو رشتہ ہے، جو ثابت ہے، جو حق ہے، اس کے باوجود یا رسول اللہ کہا جا رہا ہے۔ اور آج پیدا ہو گئے ہیں جو کہیں گنتی میں نہیں، وہ حضور کو اپنا بڑا بھائی مان رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی تھے، بڑے بھائی جیسے عزت کرو، بلکہ اس سے بھی کم کرو۔ یہ صحابہ کا بولتے، صحابہ نے یہ نہیں کیا، صحابہ یہ کرتے تھے، صحابہ کا عمل، صحابہ کا عقیدہ ایسا تھا۔ اللہ صحیح عقائد پر قائم رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آ کر عرض کرتی اب یا رسول اللہ آپ نے میری بہن فاطمہ کا نکاح جو ہے مجھ سے، جو میرے شوہر ہیں ان سے بھی اچھے شخص سے ان کا نکاح کیا، یعنی حضرت علی سے ان کا نکاح کروایا، وہ بہتر ہے عثمان غنی سے، خیرم من زوجی، میرے شوہر سے زیادہ بہتر ہیں وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ دیر سوچنے لگے اور پھر عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، عرض کیا کریں گے، ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں عرض ہی کرے گی، ساری دنیا، ساری مخلوقات، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہی عرض کریں گے، اور کسی سے سرکار عرض نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھیے گا، جب بھی آئے حضور تو حضور ارشاد فرمائیں گے
اور سرکار کے سامنے جو بھی ہوگا وہ عرض ہی کریں گے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہیں گے، معروضات پیش کریں گے۔ حضور سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض ہی کریں گے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا خالق، رحمان، رحیم اللہ عز و جل ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، بیٹا میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کروایا ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہی نہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی بیٹی کو دلاسا دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ علی سے کم ہے، یہ معاذ اللہ، یہ اللہ رسول ان کو چاہتا ہے، اور یہ بھی اللہ رسول کو چاہتے ہیں۔ آپ خوش ہو کر چلیں گے، پھر بلوایا ان کو، کچھ دیر کے بعد واپس بلوایا، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس طریقے سے کہا کہ میرے شوہر جو ہے وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رسول بھی ان کو محبت کرتے ہیں، عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے فرمایا، ہاں بالکل، اور سنو، جب تم جنت میں جاؤ اور دیکھو نا، جب ان کا مقام دیکھو گی، عثمان غنی کا مقام جو ہے، جو ان کا محل، جو ان کی محلہ، جو ان کا مقام، جو مرتبہ ان کو حاصل ہوگا، میرے کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عثمان غنی وہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے اکثر مرتبہ یہ روایت سنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجر اقدس میں آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آپ کے بدن مبارک پر لنگی شریف، آپ نے تہبند شریف پہنا ہوا تھا، کچھ لنگی شریف جو تھی، تہبند جو تھا، وہ کچھ اوپر اٹھا ہوا تھا، یعنی کہ پیروں کی پنڈلیاں وغیرہ نظر آ رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر نے اجازت طلب کی آنے کی، حضور نے شاہ فرمایا آ جائیے۔ آئے، بیٹھے، سرکار کی بارگاہ میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی جس حال میں آپ آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، ویسے ہی لیٹے ہیں۔ تہبند شریف جو پیروں سے کچھ ہٹا ہوا تھا ویسے ہی ہٹا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتی ہیں، اندر سے آپ دیکھ رہی ہیں حجر اقدس میں۔ پھر حضرت عمر بھی آئے، اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا آئیے۔ وہ آئے، سرکار ویسے ہی آرام فرما رہے ہیں، ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، ویسے ہی کپڑا جو ہٹا ہوا ہے اسی طریقے سے کچھ حصہ پیر مبارک کا دکھ رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اپنا جو تہبند شریف جو تھا، جو کچھ حصہ پیروں کا نظر آ رہا تھا، آپ نے اس کو بھی فوراً صحیح کر لیا، کپڑا درست کر کے بیٹھ گئے، اور باتیں ہوتی رہیں۔ جب یہ تینوں صحابی چلے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ابا جان آئے، عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، لیٹے رہے، آپ نے کپڑا بھی درست نہیں فرمایا۔ حضرت عمر فاروق آئے، آپ نے بھی ان سے بھی ایسے ہی باتیں کی، لیٹے رہے اور کپڑے کو اسی طریقے سے رکھا۔ لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے فوراً کپڑا درست فرما لیا، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سرکار یہ کیا بات ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ یعنی حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ جب اکیلے بھی ہوتے نا، بند کمرے میں بھی، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس میں بھی آپ پورے بدن کے کپڑے اتار کے بغیر، یعنی پورے بدن کے کپڑے نہیں اتارتے تھے، نہاتے وقت میں بھی پورے بدن کے کپڑے اتارے بغیر نہاتے تھے، کچھ نہ کچھ پہن کر نہاتے تھے، پورا سطر نہیں، مطلب کھول کر نہیں نہاتے، اکیلے ہوتے تب بھی۔ اتنے حیادار، آپ کے خطبے میں سنتے ہوں گے آپ، کامل الحیاء والیقان، جمعہ کے خطبے میں ہی آتا ہے، ایسے حیادار۔ فرمایا جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں ان سے میں حیا کیوں نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ حیا جو ہے، یہ سرکار نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان کا حصہ ہے حیا۔ اور آج بے حیائی آج کتنی ہماری قوم میں پھیلی ہوئی ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیا اللہ کو پسند
اللہ کے رسول کو پسند، صحابہ کو پسند، اللہ والوں کو پسند، عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم. اور بے حیائی شیطان کو پسند ہے، تو بے حیائی نہیں کرنی چاہیے، حیا میں رہنا چاہیے. تو اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے پیاروں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کے کچھ واقعات اور انشاءاللہ عرض کروں گا اس کے آگے کے آڈیو میں. سماعت فرمائے، خود سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، یاد رکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا